ادرس الثانی الف سورۃ الانفال آیات 29 تا 37۔ ہمارا یہ چوتھا سبق چل رہا ہے اسلامیت کا، اور کل کے دن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کفار کے سرداروں میں سے ایک سردار وہ تجارتی غرض سے مختلف ممالک میں جاتے تھے، تو توریت وغیرہ جو اس وقت بک موجود تھی یہودیوں کی، اور اس طرح عیسائیوں کی بک موجود تھی، تو ان میں بھی وہ پچھلی قوموں کے قصے وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو قرآن کے اندر بھی جب انہوں نے وہی قصے پڑھے تو کہنے لگے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو قصے کہانیاں ہیں، اور یہ تو قصے کہانیاں ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر کہا گیا کہ اگر تم بھی کہہ سکتے ہو تو تم کوئی چھوٹی سی صورت تم بھی کوئی بنا کر لے کر آ جاؤ، لیکن وہ اس پر قادر نہ ہوئے۔ تو کیا کہنے لگے، جسے کہ آپ کے سامنے موجود بھی ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دیں۔ یہاں تک بات گفتگو ہو گئی تھی، کل ہم نے تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ یعنی پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ مشرکین مکہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسمانی عذاب آ جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا عذاب عام آنے سے مانے ہیں، اور ہجرت کے بعد ان ضعفاء مسلمین کی وجہ سے اللہ کے رسول چلے گئے، پھر جو کمزور لوگ رہ گئے تھے ان کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، جو مکہ میں اب تک رہ رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے۔ مذکورہ آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کمزور مسلمان کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب ٹل ہی گیا تو ان لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں، بلکہ ان کا استحقاق عذاب ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اور علاوہ کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آ جانا چاہیے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے 3 جرم شمار کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاری کے قابل ہیں نہیں، اور جو مسلمان وہاں پر عبادت، نماز، طواف وغیرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ واقعہ حدیبیہ کہ سن 6 ہجری میں واقعہ حدیبیہ پیش آیا کہ مسلمان مدینہ سے مکہ جا رہے تھے طواف کرنے کے لیے، لیکن مشرکین نے ان کو روک لیا تھا۔ دوسرا جرم یہ فرمایا کہ یہ بیوقوف یوں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں۔ متولی کہتے ہیں مسجد کو سنبھالنے والے سے، آج کل ہوتا ہے نا کہ مسجد کا کمیٹی کا ممبر، مسجد کا ممبر، تو یہاں پر متولی سے مراد وہ ہے۔ جس کو چاہے اس میں آنے کی اجازت دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ ان کا یہ خیال 2 غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ اول یہ کہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھنا، حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کہ متولی کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے سے روک دے، جس کو چاہے آنے دے، جبکہ مسجد خانہ خدا ہے، اس میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں، بجز ایسی خاص صورتوں کے جس میں مسجد کی بے حرمتی یا دوسرے نمازیوں کی کوئی تکلیف کا اندیشہ ہو، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے، پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے۔ مطلب چھوٹے بچے وہ مسجد گندی کر دیتے ہیں، پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، پاگل آدمی بھروسہ نہیں یہ بھی پیشاب کر دیں، باہمی لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ یہ بھی کیا ہے ایک طرح سے فساد مچا رہے ہیں مسجد کے اندر۔ اس طرح کے لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور صورت میں منع کیا جائے گا تو اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت متذکرہ میں صرف پہلی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا کہ ان لوگوں کو مسجد حرام کو متولی کیسے مانا جائے،
جبکہ اصول یہ ہے کہ اس کے متولی صرف متقی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسجد کا متولی مسلمان دیندار پرہیزگار ہونا چاہیے، اور بعض حضرات مفسرین نے ان اولیاءہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کر دی ہے، یعنی بعض کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نہ سنت پہ عمل کرتا ہے، نہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے، نہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کا ولی نہیں ماننا چاہیے اور لوگوں کو بھی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ تیسرا جرم ان لوگوں کا یہ بتلایا کہ کفر و شرک کی گندگی تو تھی ہی ان کے افعال و اعمال میں، جیسے کہ آگے دیکھیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان لوگوں کو نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ یعنی ان کی عبادت کیا تھی؟ بس سیٹیاں بجائیں، کچھ ہاتھوں سے تالیاں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو ذرا بھی عقل ہو وہ ان افعال کو عبادت، نماز کیا کوئی اچھا انسانی کام بھی تصور نہیں کرے گا۔ اس لیے آخری آیت میں ارشاد فرمایا فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب۔ دیکھیں آپ کا اگلا پیج، تو تم جو کفر کرتے ہو اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ عذاب سے اس جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے اور عذاب دنیا بھی، جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو مسلمانوں نے زبردست پٹائی کی۔ اس کے بعد اگلی آیت ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، اور جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں۔ یہاں پر اس آیت میں کفار مکہ کے ایک اور واقعے کا بیان ہے جس میں انہوں نے اسلام اور مسلمان کے خلاف قوت جمع کرنے کے لیے مال عظیم جمع کیا اور پھر اس کو دین حق اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے خرچ کیا، مگر انجام کار یہ ہوا کہ یہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور مقصد حاصل ہونے کے بجائے خود ذلیل و خوار ہوا۔ یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے جو شکست زدہ لوگ تھے، مثال کے طور پہ جو لوگ بچ گئے تھے غزوہ بدر میں، وہ واپس مکہ گئے، اور مکہ میں واپس پہنچنے کے بعد جن لوگوں کے باپ بیٹے اس جہاد میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلے کے امیر ابو سفیان اس وقت کافر تھے اور مکہ کے سرداروں میں تھے، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، جس کے نتیجے میں یہ تمام جانی اور مالی نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترکہ تجارتی کمپنی سے ہماری کچھ مدد کی جائے تاکہ ہم آئندہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لے سکیں۔ ان لوگوں نے اس کو منظور کر کے ایک بڑی رقم دے دی، جس کو انہوں نے غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے غزوہ احد میں، جو اگلے ہی کچھ مہینوں کے بعد پیش آیا، 2 ہجری 3 ہجری سال کے بعد غزوہ احد پیش آیا، تو یہاں پر بھی ان کو زبردست شکست ہوئی، تو وہاں پر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔